ایران کے ایک مشہور بادشاہ کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں نے فوراً ہی معلوم کر لیا اور اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کے ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہو کر آنے کا حال معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ حضور، اس گستاخ غلام کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی گئی تو غلاموں کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ظالم دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بہت ادب سے کہا، حضور، میں آپ کا نمک خوار ہوں، بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن میرے دل سے حضور کی خیرخواہی اور محبت کم نہیں ہوئے، اور محبت اور خیرخواہی کی وجہ سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کے میرا خون ناحق اپنی گردن پر نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب قیامت کے دن میرے قتل کے بارے میں پوچھا جائے تو حضور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ اگر مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا کہ حضور، مجھے اجازت دیں تو میں اس وزیر کو قتل کر دوں، پھر اس گناہ میں حضور مجھے قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، بتا، اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ وزیر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، حضور، اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ سچ مچ مجھے کسی آفت میں پھنسا دے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے عقل مندوں کی یہ بات یاد نہ رکھی کہ گو حقیر نظر آئے پھر بھی اس کو حقیر نہ جان۔ اپنے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے والے، تیرے دشمن کے نشانے پہ بھی ہے تیرا سر، خوب یہ بات سمجھ، تیر چلانے والے۔ اس حکایت میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت اور ہوشمندی کی برکات اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حاسدوں اور دوسروں کا برا چاہنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے۔ غلام نے انتہائی خوف کی حالت میں بھی حواس بجا رکھے تو ایک بہت بڑی مصیبت سر سے ٹل گئی، اور وزیر نے اس کا برا چاہا تو ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہوئے بھی ذلیل ہو گیا۔